حی علی الصلاۃ لبیک کیا جائے مقابلہ پوے تے فتح تے شکست دا نتیجہ نکلدے نے سونے ہو مدے مقابل کہہ دیتے ایسا ماشاءاللہ میدان پورا سمانے ہیں او جی ایسا بھی بڑے پکے ہیں پکا شکا نہیں ہے ڈکن والا کوئی نہیں یہ تو سمجھ آسی چاند رات کہ کتنا پکا ہے جی اب یہ جو صحابی جس نے کلمہ پڑھا ہے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر کی بات آ رہی ہے بچوں میں حضرت علی پاک کی بات آ رہی ہے اور خواتین میں مومنوں کی بڑی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آ رہی ہے یہ جڑے صحابی ہو گئے کہ بے دین نہیں جس دیندار نے انہاں دے سامنے دین کیڑا ہے انہاں دے سامنے دین صورت محمد دی شکل چ موجود ہے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ قرآن آتا رہے گا یہ قرآن کے مکمل ہونے سے پہلے بھی چلے گئے دنیا سے تو پورے دیندار جائیں گے اس لیے ان کے سامنے معلم قرآن کھڑا ہے خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہ دیکھتے ان کو ہیں نقل ان کی کرتے ہیں قرآن بولے نہ بولے تائید ضرور کر دیتا ہے دین است حسین میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی درسگاہ میرے آقا علیہ السلام کی گود پہلا سبق میں نے مصطفیٰ کریم نے پڑھایا آخری سبق بھی میرے پاک نبی نے پڑھایا خلوتوں میں پڑھایا جلوتوں میں پڑھایا صحن حرم میں پڑھایا مسجد نبوی کے برآمدے میں پڑھایا ریاض الجنہ کے نورانی ماحول میں پڑھایا ہر حجرے میں بیٹھ کے پڑھایا دن کو پڑھایا رات کو پڑھایا اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پڑھایا کہ اتنا پکا ہو گیا قرآن سے ایسی وابستگی ہو گئی کہ اب خالی سر مبارک نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے شاہ است حسین اور یزیدیوں کو پوچھو باز آدھی ہے واہ سبحان اللہ قرآن پڑھنے پہ سبحان اللہ چونکہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ کو کن کن معاملات خیر سے زیادہ پیار ہے تو آپ نے فرمایا مجھے تلاوت قرآن بہت پیاری ہے سبحان اللہ جس عمل سے محبت کی وہ کر کے دکھایا یا نہیں سبحان اللہ فرمایا ذکر الہی سے بڑی محبت ہے سبحان اللہ شہادت تک ذکر الہی کیا یا نہیں سبحان اللہ فرمایا مجھے رات کے پچھلے پیر تنہا بیٹھ کر اپنے رب سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے تو شب عاشور میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیات ذرا چیک کرنا کسی معتبر بندے کی تحریر سے پھر کہو سبحان اللہ مچل کے بولو سبحان اللہ سونے تین کام ہو گئے چوتھا کون سا فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار پیش کرنا بڑا پسند ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کے طور پر ان کی جگہ چنا جائے سبحان اللہ اور وہ کبریا کی بارگاہ میں اتنا عاجز ہو سبحان اللہ کبریا کی بارگاہ میں اتنا عاجز ہو کہ قرآن کی تلاوت سے بہت محبت ہے ذکر الہی سے بہت پیار ہے رات کے پچھلے پہر اللہ سے مانگنے میں بڑا مزہ آتا ہے جی اور استغفار کرنے میں عرض کرنے میں اس کی بارگاہ میں بڑا خوش رہتا ہوں مجھے بہت پسند ہے یہ چار کام کوشش کرو کہ اگر یہ چار کامی زندگی میں اس خیال سے پیدا ہو جائیں کہ یہ ہمارے آقا مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل ہیں تو یقین کرو ہو سکتا ہے اتنے ہی عمل پر ہمیں کہیں حسینیوں میں شامل کر لیا جائے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید
سر دے دیا ہے لیکن دستے یزید میں ہاتھ نہیں دیا. میرے بچے کہیں کہ جی ہمارے مولوی پتہ نہیں یزید کو کیوں برا بلا کہتے ہیں. وہ بڑے والا مولوی اسلام آباد والا تو اس کی بڑی تعریف کر رہا ہے. تو یزید تے آن کے کھڑے ہو. اتنے مالک قرآن دے بارے میں اعلان کرتا پیا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. فیس بک دی جنگ لڑن دے بجائے ساڈے نال رابطہ کریا کرنا تاکہ گمراہ بھی نہ ہوے ایمان بھی بچیا رہے تے سیدھے راہ بھی تانوں لا چلیے. وہ جڑے نا پتر تو ہی فائر کھول لینا ہے. ایک گھوڑیا نے وہ دشمن ساڈے ہاتھ وچ پایا نا اور سانوں کو مارے نہ مارے یہ موبائل انشاءاللہ سانوں ٹھکانے لائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ جنہ ہی مک جان گیا اے بھی اندر او بھی اندر اے بھی اندر او بھی اندر اے بھی اندر او بھی اندر. پیچھے کہے فیس بک. تو میں اندر مر کے جانا چاہنا اس تو پہلے میرا اندر جان دا پروگرام کوئی نہیں. اس واسطے نہ فیس بک تے نہ یہ بک تے نہ وہ بک. بس اللہ کرے کہ فیس ایمان دا نور لے کے دنیا کو چلا جائے. بس میرے راستے اتنا کافی ہے. توجہ جی وہ مولوی صاحب تو بڑی تعریف کرتا جی کہتے میری تحقیق ہے. او بھائی جان تحقیق بھی دو قسم کی ہوتی ہے, دلیلیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں, جواب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جواب مقبول ہوتا ہے, ایک مردود ہوتا ہے. میرے ابا جان مجھے بلائیں کہیں جا بازاروں سودا لیا. جی ابا جی یہ جواب ہے کہ نہیں؟ نہیں ابا جی یہ جواب ہے کہ نہیں؟ دو مجھ فرق کوئی نہیں. ایک جواب مقبول ہے, ایک جواب مردود ہے. میرے مالک نے قرآن دے بارے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا. اسی کے سبب کئی گمراہ ہوں گے. کیا مانے؟ آیت کا تقاضا اور ہوگا, معنی اور ہوگا, مفہوم اور ہوگا. وہ مروڑا مراڑی لا کے اپنی مرضی نہ معنی کٹ کر جانا تو انہوں کی سننا لے کہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ ماشاءاللہ تحفظ کسے کہتے ہیں اور تسمیہ کسے کہتے ہیں. اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھن کے تحفظ اور تسمیہ کا نہ لینا آتا ہے نہ یہ پتہ ہے تحفظ کیڑی شاید ہے تے تسمیہ کیڑی شاید ہے. تو پھر انہوں نے یہی دیکھ رہا ماشاءاللہ جی خاصے بڑے تے مشہور ہیں یزید کی جو تعریف کرتا ہے. میرا مالک فرماتا ہے کہ اس قرآن دیا آیتاں اپنی من پسند تعویلات تشریح کر کے گمراہ ہو جان گے اور کئی ایسے ہوں گے کہ صبح قیامت تک تعلیم نبوت دی چھانت لے رہ کے قرآن دا وہی معنی کرن گے جڑا قرآن آلے دی مرضی دے مطابق ہے اور وہ ہدایت پاندے رہیں گے. وہ ہدایت پاندے رہیں گے. سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اس لیے کہ بدکار کی بیعت کرنا دین متین کی بنیادی شرائط کے خلاف ہے. فاسق و فاجر کو اپنا رہنما ماننا روح دین کے منافی ہے. اس لیے تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس کو 21 22 23 25 26 دنوں کے لیے تراویح کا امام بناتے ہو اس کا انٹرویو تو آدھے گھنٹے کا لیتے ہو. جس کو شیخ اور پیر بنا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے ہو ذرا اس کے بارے میں بھی پتہ کر لیا کرو نا بھائی صبح دن پڑھتا ہے کہ کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈبیاں پیران کو میری ڈھائیاں تو نہیں چھپائیاں جو میں ہمیشہ انہیں کو بیزار ہی ہوں رہنا. لیکن ڈبا پہ ڈبا ہے نا جی. بے شک. ڈبے میں تو خالی رونا ہوتا باقی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بے شک بے شک. ڈبا بدنام بھی اس واسطے ہے جدو تک کہ ہو پر یار اگر ڈبا نہیں ہوتا. ڈبا نہیں ہوتا. واہ. ڈبا ہوتا ہی اس وقت جس لئے کہ ہو بھی جو مک جائے تو ان خالی ٹن 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 ایڈا رولا تو بچ کچھ بھی نہیں. کھمیا نال ٹنگن نال بندہ ولی نہیں بنتا. سوڑیا ولی اسے کہتے ہیں جس کے پاس جاؤ تو اگر فجر نہیں پڑھی تو وہاں بیٹھ کے یاد آ جائے تو وہ انسان نہ پتر ہے فجر پڑھی نہیں ہے تھے آگے پوری نماز یاد آئی ہے نا اس نے مقصد ہے رب یاد آیا ہے. جس کو بیٹھ کے رب یاد آیا ہے وہ ولی ہوتا ہے پاویں چوکی چ بیٹھا ہوئے پاویں محل چ بیٹھا ہو پاویں تو اس کو جانے نہ جانے ہوگا نہ پتا ہو گئی یا نہ پتا ہو گئی جس کے قریب جاؤ تے بھولیا رب یاد آ جائے اور رب دا ولی.
میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، فرمایا اس کی بیعت کر کے قیامت تک کے لیے میں بدکاروں کو اس منصب کا اہل بنا دوں؟ نہ، بیعت اس کی جائے گی جو نبی کی شریعت کا پہرے دار ہو، جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے عقیدے کا محافظ ہو، جو اہل ایمان کی عزتوں کا رکھوالا ہو، جو ماں بہنوں بیٹیوں کی تعظیم کرنے والا ہو، جو بوڑھوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت کرنے والا ہو، جو مسجدوں کو برباد کرنے کے بجائے آباد کرنے کا شوق رکھتا ہو، جو شریعت مطہرہ میں تعویل گھر کی اس سے منہ موڑنے کے بجائے شریعت مطہرہ کے اصولوں پر دل و جان سے عمل کرنے والا ہو۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ پنڈی شہر کو اللہ جانے کس اللہ کے بندے کی بد دعا ہے، یہاں ایک مولوی صاحب ہے وہ کہ اپنے منہ ہمارے ہی کہلاتے ہیں، سنی دیاں تو بریلوی دیاں تے انہوں نے بھی ریسرچ آ گئی ہے، اس ربائی کا ایک مصرع بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں پڑھی جانی چاہیے، یہ غلط ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، ذرا توجہ کر سنی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو وقت ان کے لیے مومن ہونے کے لیے مقدر تھا رب کی بارگاہ میں، اس وقت جب پہنچے اور سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں اس بند کمرے میں دار ارقم کے نماز کی تیاری شروع ہونے لگی تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہونے لگا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں ایک عمل ہے نماز، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ فرمایا آپ نے نماز پڑھنی ہے؟ کیونکہ اتنا تو پتہ نہ کہ یہ عبادت پچھلے مذاہب میں بھی موجود تھی۔ حضور یہ تو بیت اللہ میں نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں بیت اللہ میں ہی پڑھی جانی چاہیے، لیکن ابھی ہماری تعداد کم ہے اور میں ہر کام اگر معجزے کے زور پہ کروں تو امت کی تربیت کون کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ انے وہاں چھال نہیں مارنی، مد مقابل دی تیاری کر کے پھر انہوں چیلنج کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرا وجدان کہتا ہے جناب عمر نے عرض کی ہوگی سونیا جو ہم بھی گنتی کہنے کے باہر نکلنا ہے تو پھر میں نے رب کو کس واسطے منگایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور میں نے یہ نماز یہاں نہیں پڑھنی، میں نماز بیت اللہ میں پڑھوں گا، سبحان اللہ، صحن حرم میں پڑھوں گا سبحان اور اللہ، آپ کے سنگ سنگ پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، میرے حضور علیہ السلام کو تو معلوم ہے کس چیز کی خبر نہیں میرے آقا کو، سبحان اللہ۔ لیکن حضور کے اہتمام حجت کے لیے خاموش ہیں۔ اور ادھر میرا مالک قرآن مجید کی یہ آیت جو حضور کو پہلے بتائی پڑھائی سکھائی گئی وہ جناب جبرائیل کے ذریعے بھیجتے ہیں، اے میرے محبوب اپنے عمر کی بات مانیے نکلیے۔ مالک کیسے؟ فرمایا یا ایھا النبی، سبحان اللہ، یا ایھا النبی سبحان اللہ، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندوں کو غیب کی خبریں سنانے والے، حسبک اللہ آپ کے لیے وحدہ لا شریک کافی ہے، لیکن آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے باوجود آپ کو اللہ کی کتاب کو، دین اسلام کو سلامت رہنے کے لیے، آگے بڑھتے رہنے کے لیے، ترقی پانے کے لیے خون دینے والوں کی ضرورت ہے۔ اس کام سے میں بری ہوں۔ شہادت پانے والوں کی ضرورت ہے، اس کام سے میں پاک ہوں۔ بازو کٹانے والوں کی ضرورت ہے، اس عمل سے بھی میں پاک ہوں۔ جوان بیٹے قربان کرنے والوں کی ضرورت ہے، اس رشتے سے بھی میں پاک ہوں۔ ہجرت کرنے والے دینداروں کی ضرورت ہے، اس عمل سے بھی میں پاک ہوں۔ نصرت کرنے والے مخلصین کی ضرورت ہے، اس عمل سے بھی میں پاک ہوں۔ لہذا یہ دین آگے بڑھے گا، آپ کی بات آگے بڑھے گی، آپ کا مشن آگے بڑھے گا۔ آپ اپنے مثال پاک تک دشمنوں کے درگاہ میں کھڑے ہو کے آواز حق بلند کریں گے، دائیں بائیں آپ کے جانثاروں کا حالا ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟
اتبعک من المؤمنین۔ آپ کے تابعدار ہوں لیکن خالی تابعداری نہ ہو، ایمان بھی ہو، ایمان والے ہوں خالی ایمان نہ ہو، تابعداری بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، آپ کے تابعدار ہوں، نیکوکار ہوں لیکن ایمان بھی ہو، سبحان اللہ، مومن ہوں مومن ہو، لیکن آپ کے تابعدار بھی ہوں۔ سبحان اللہ، دو چیزاں کو واقع جناب، سبحان من اتبعک، اتباع بھی ضروری ہے، تنال ایمان بھی ضروری ہے۔ مومن ہوئے تو تیرا تابعدار ہوئے تا کم چلسی، تیرا تابعدار ہے بظاہر تنال مومن ہوئے تو تا کم چلسی۔ اللہ اپنی کفایت تو بعد جنہ کی کفایت کملی والے واسطے بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بندے نہیں سارے حقہ کے بنائے لا الہ۔ اب بدر کے 313 کا خون گرا، تگڑا ہوا اسلام، بازو کٹے، مضبوط ہوا اسلام۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہاں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سر پہ موجود ہیں حیات ظاہری کے ساتھ، اور یہاں کربلا میں امام الانبیاء علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ موجود نہیں، قبر انور میں تشریف فرما ہو کر اپنے بیٹے کے کارنامے بھی دیکھ رہے ہیں اور رحمتوں کا سہارا بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور اگر باطنی طور پہ تشریف لے آئیں اور صرف اپنے حسین پاک کو اپنا نظارہ بھی کرا جائیں تو کیا بعید ہے اگر جلال الدین سیوطی کو 72 بار زیارت کرائی جا سکتی ہے تو حسین پاک اس کی حال کیوں نہیں ہو؟ لیکن شجر اسلام کی جڑوں میں جس کا خون پڑا اور شجر اسلام قیامت تک کے لیے تگڑا ہو گیا، اس خون دینے والے کا نام ہے حسین۔ اب میں تبرکاً ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر یاد زندہ ملاقات باقی۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عظیم مشن پہ نکلے مدینہ طیبہ سے تو رجب کی 27 تاریخ تھی۔ کتنی؟ 27 بولیے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے اللہ کے کسی بندے نے کہ یہ 27 تاریخ تو معراج کی رات تاریخ، اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ 27 رجب کو یہاں سے خروج کیوں فرما رہے مدینہ پاک سے؟ بتایا یہ گیا کہ نبوت کی معراج ہو تو بھی 27 رجب اور شہادت کی معراج ہو تو بھی 27 رجب۔ پھر جب مکہ پاک سے نکلے تو 8 ذی الحج تھی، حاجی مناسک حج میں مصروف تھے، انہوں نے حج شروع ہی نہیں فرمایا۔ یعنی مکہ شریف میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ایام حج ہیں، انہوں نے حج شروع ہی نہیں کیا۔ جناب 8 ذی الحج نکل دیو پہ 2 دن اور رک جاؤ، شروع کرو حج، حج مکمل کر لو۔ فرمائے نہیں اس لئے حج کرنا ضروری نہیں، اس لئے کوڑیاں کول پہنچ کے توڑ جا کے حج بچانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور میرا کڑا زندگی دا پہلا حج ہے، میں اس کو پہلے 25 حج کر بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حج بچانا ہے اس لئے حج چلانا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حج نہیں کرنے آ، میں جا رہے ہیں اور پچھے حاجیاں نو دس رہے ہیں کہ بیت اللہ دے پھیرے بھی بڑا اونچا کام ہے، لیکن اگر حکومت یزید دی ہوئے تو توں جنے دے پترا خالی پھیریاں تے سپیڈ رکھیں تو یزید دے خلاف منہ نہ کھولیں، ایک ایڈا چنگا کام کوئی نہیں۔ ہاں خالی پھیرے نہ مار بیت اللہ دے، وقت یزید دے خلاف کوئی 2 جملے بھی آپ چھوڑو، کسی ویلے نفرت دا اظہار کاری چھوڑو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، خیر صلی ہے۔ جے تیری سیاسی مخالفت ہوئے تو جنہیں نے پتلا پھر بغیر سپیڈ لائنوں جناب گالیاں لکھنا ہے موبائل ہے، اتھے پریشانی ہے جے اتنا آگ چھوڑوا بڑا ذلیل ہے، بڑا کمینہ ہے، تینوں کم از کم اتنے بھی یاد نہیں آئی تو یہ شہزادہ کس ذات ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں 2 مناقب کے 6 اشارات کو سناؤں گا، لیکن پہلے پڑھوں گا اس ہستی کی منقبت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں چونکہ میری برادری کے تھوڑے حضرات ہی موجود ہیں، لیکن کچھ حالات کا انہیں بھی پتہ ہونا ہے، بلکہ شاید مجھ سے زیادہ یہ جانتے ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک سنی معتبر مستند معتبر عالم دین نے ایک علمی اور تحقیقی بات کی. ٹھیک ہے غلط ہے یہ میرا مسئلہ نہیں، میں اس کا حامی ہوں یا نہیں ہوں یا مخالف ہوں یہ بھی میرا مسئلہ نہیں. بندے نے بات کی ہے، بات علمی تھی، تحقیقی تھی. اس کا علمی تحقیقی جواب دینے کے بجائے پوری دنیا میں پورے ملک میں ایک بازاری ماحول بنایا گیا. یورپ سے لے کے ناروے تک، ناروے سے لے کے پاکستان کے کونے کونے تک بڑی بڑی خانقاہیں سیدہ کی توہین ہو گئی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے. سیدہ کی توہین ہو گئی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے. ادھر پریس کانفرنس، ادھر جلسہ، ادھر گالیاں، ادھر رولا، ادھر ڈالا. یہ مردود ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. اس اپنے سنی معتبر مستند عالم دین کے خلاف FIR بھی کٹ گئی، وہ جیل میں پڑا ہے. اور آج گلی گلی نگر نگر سیاہ کتے میرے پاک صدیق کو بھونک رہے ہیں اور اتنے غلیظ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو شاید کسی کافر کے لیے بھی کوئی کافر استعمال نہ کرے. اور انہیں بچایا بھی جا رہا ہے اور بھگایا بھی جا رہا ہے. اور آج کم از کم 10 دن ہو گئے کوئی پیر صاحب نہیں بولے، کسی علامہ صاحب کو غصہ نہیں آیا، کہیں 2-4 ہزار بندوں کو بٹھا کر بھی اس کو برا بھلا نہیں کہا گیا. کیا پروگرام ہے؟ آپ ننگے نہیں ہو گئے ہو، آپ پکڑے نہیں گئے ہو، آپ کی حیثیت پوزیشن واضح نہیں ہو گئی. کیا وہ سیدہ کے نام کا درد تھا؟ اگر سیدہ کی ذات پہ تکلیف تھی تو ابو بکر کسی نکے جے جنے دا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جے سیدہ دی عزت ایڈی ضروری ہے تو پھر ابو بکر نو جڑا مرضیت بھوکتا رہے ایسا گنگے شیطان بن کے بیٹھے رہنا، کچھ نہیں آکھنا. ارے بات سنتے چلے جاؤ، بڑی کھڑی کی گل میں یاد آئی ہے. حضرت سیدنا ابو اللیث سمرقندی، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پتہ دی گل لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جدوں درہم پہلی باری سکے دی شکل ایجاد ہویا نا، درہم تو سونی سنگیا پیار نہ تو جڑا کم دے، تو میرے بے انداز نہیں. میں نے چنگا بڑا لگا لیکن اور تک میں تیرا نام نہیں پوچھا. میں سالہ سال لوگوں نے دعا سلام رہن دیئے نام شانہ پوچھ سکتا ہے، بڑی عجیب ہی گل ہے. درہم جدوں پہلی باری وجود چاہیا نا تے بابا سمرقندی کہتا ہے ابلیس نے اس کو چپ کے چومیا. انہیں کیا ہوئے تیری بڑی مہربانی اور میرا کام سوکھا ہو گیا. لالا جی توجہ فرماؤ، میرا کام اور سوکھا ہو گیا. سوال یہ ہے کہ سیدہ پاک کی توہین کرنے والا بھی مردود، اور وہاں اتنا شور، اور جناب صدیق اکبر کو کافر کہہ دیا اگلے نے ننگے لفظوں میں، اور یہاں اتنی خاموشی. کیا معنی ہے؟ کدھر وہ چومن والا درہم تو نہیں ٹکر گیا جناب؟ تسی سنو ایڈا سادہ تک نہ سمجھو یار، کپڑے سے ضرورت مطابق پانے ہیں، اتنے دلہ شلہ کرتے نہیں دعایا. اب ایڈے بلدے بھی اتنا بسانو گل سمجھ ہی نہ آئے. پھر پوچھتے ہیں یہ میرے دوست میرے عزیز مجھ سے، یہ ہمارے بزرگ کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ بزرگ اس طرح کے ہوتے ہیں، تسی بڑھے انو بزرگ سمجھی بیٹھے ہو، اے بڑھے نے سارے تو مردے بھی نہیں ساری جان چھٹے. بہت خوب. انہیں بزرگ کون ہے؟ بزرگ سی میرا پیر مہر علی، بزرگ سی میرا پیر احمد رضا. اور کردار کا نام بزرگ ہی ہوتا ہے. بندہ عمدہ ہو جائے تو بزرگ نہیں ہوتا، بڑھا ہوتا ہے. تو بڑھاپے کا نام
किरदार की बुलंदी का नाम बुजुर्गी है। दूर अंदेशी का नूर जिसके पास हो वो बुजुर्ग है। जो वक्त की नब्ज पे हाथ रख के कौम की सही रहनुमाई करने वाला हो वो बुजुर्ग होता है। मैं तो परवरदिगार ने अच्छे लोगों की दुआओं का सदका ज़मीर ही ऐसे दिया है कि सब पहले पहले कन्नी कन्नी हो जाते हैं। कंध बनन तो पहले अल्लाह सानू पासे कर छड़दा है। मेरी जिंदगी के दर्जों ऐसे मामलात में कि अल्लाह ने पहले मैनू कढ़िया पिछे कंध पै गया, असी बच गए। लिहाजा ये चीज़ें मेरे और आपके सोचने की हैं। ध्यान दो और अपनी जिम्मेदारी संभालो। मेरे पाक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 8 ज़िलहज को मक्का शरीफ छोड़कर ये बताया कि फर्ज हज हो गया, मैंने 25 हज 24 इजाफी कर रखे हैं। अब यहाँ हज करना जरूरी नहीं, हज को बचाना जरूरी है। लिहाजा चलो करबला। तो मैं चूंकि तीन शेर मैंने पढ़ने और दोनों कलाम जो हैं हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह के हैं, जरा प्यार से सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम सलाम और दुआ की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे कुछ खुशबू महसूस हुई है लंगर शरीफ की भी। मैंने तो अपने भाई से कहा, मैंने कहा जी मैं कलिया वास्ते रोटी ना पकाओ, भरावां में इतना तकल्लफ नहीं होना चाहिए। तो चलो अल्लाह रसूल का नाम लेना तो रोटी मैं इन्हीं की बच्ची तो अपनी बच्ची को आकर मैं पुत्र तो रोटी पका कर रख छोड़, मैंने सजाया खा कर, ठीक है ना जी। पर मैंने खुशबू आई है कि छोले वाले चावल आ गए हैं जी, अच्छा कुकड़े वाले, चलो और माशाल्लाह 1.25 लाख अल्लाह मंजूर फरमाए। मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। देखो मन की बात मुझे कहना पड़ती है, मैं रोक नहीं सकता। और मुझे यहाँ अगर 60 दोस्त बैठते हैं तो कम से कम 50 लोग बहुत जमाने से चित्र जानते हैं। हम जब कहा करते थे यार अपनी तकरीरों में को अल्लाह की बात सुनाओ, वादी छोड़े अल्लाह की गल करना से, वो भाई को अमल की बात करो। लोगों को सिर्फ फजीलतें सुना के भेज देते हो, तबलीगी छोड़े अमल की गल करना से। वो को सहाबा की गल करते झंड दिया पुत्रा, सिपाही सहाबा काफी नहीं है। असा तो हाली मिलाद मनाना, यारवीं मनानी तो लंगर खाना तो फीस लैनी तो टुर जाना। मेरे बेनियाज तू आई ना गैरत बाबा, उन्हें कहा मैं भी इत्थे ही हाँ। जे करबला लियादे महीने विच मसीती मसीती तुहाडे कोल अबू बकर ते उमर ना करावां तो मैं भी रब नहीं। और मैंने महसूस किया है कि मजमे में बोलने वाले खतीब और पढ़ने वाले सनाहान पर सामीन की नजर होती है कि वक्त शनास है या हाली नोट शनास है। मैं परसों एक मजमे में था और वहां मेरे अजीज नाथ खान ने मनकबत पढ़ी मौला पाक की और इमाम अली हुसैन इमाम अली मकाम की। तो एक बूढ़ा खड़ो गया, उसका क्या भाई आज जरूरत है मनकबत सिद्दीक़ अकबर की सुना। भी है गल्लां भी अपनी तकरीरां च रखो, को अल्लाह दी गल सुनाओ, को अल्लाह वाल बुलाओ, को अमल दी गल करो, को सहाबा पाक दी गल करो, अहले बैत दी गल करो, कोई लोगों को पैगाम दो। नहीं जी ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है। हमारे सिर्फ 2 ही काम है, यारवीं लंगर समेत तो मिलाद लंगर समेत। लंगर ना पक्के तो सानू मौत पैंदी है यारवीं दी महफिल जान दी। अजीब जिहा तमाशा है, खुदा माफ करे। ते हुण फिर मालिक ने फिर टंके बजवाएं कि नहीं? सुभान अल्लाह। मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक़ अकबर की नहीं भूली है दुनिया को अदा।
صدیق اکسو تے ادا مانا منسی دوست تے صدیق اکسو تے ادا مانا منسی اندروں باروں سچا تے سچا نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر ہم ان کی مدح کوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے جناب صدیق اکبر کی شان بیان کرنا کملی والے کی سنت میں شامل ہے ہم ان کی مدح کوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر بتا سنو کمی کیسی نصیر کے مدارج میں مراتب میں کمی کیسی کیسی سوالیہ نشان ہے کمی کیسی نصیر کے مراتب میں مدارج میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر اللہ اکبر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حقیقت منکشف ہے میں یہاں وقتہ پہلے کسی حکمت کے تحت پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیب کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا اب مطلب سنو ابن حیدر کی طرح پاسے وفا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے خون سے کس کے ہوئی تاریخ عالم تابنار سرزمین نینوا کو کربلا کس نے اقرار